کی। ہم سب کے دلوں میں کچھ نہ کچھ تمنائیں ہوتی ہیں، ڈیزائرز ہوتی ہیں، خواہشات ہوتی ہیں، اور تمنا یہ ہوتی ہے وہ پوری ہو جائے ہیں۔ آؤ آج میں بتاتا ہوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک فارمولہ دے دیا ہے، ایک زبردست طریقہ بتایا ہے کہ جس سے ہماری آرزوئیں، ہماری خواہشات، ہماری تمنائیں پوری ہو سکتی ہیں۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی علیہ فی یوم 100 مرۃ، جس نے روزانہ مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجا، قضى اللہ لہ 100 حاجۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ 100 درود 100 حاجتیں، ہم تو 2-3 حاجتیں پھر ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ کام سیدھے ہو جائیں تو پتہ نہیں کتنے بڑے معاملے حل ہو جائیں گے۔ 100 حاجتیں۔ اچھا پھر کرم نوازی دیکھو، اللہ کریم ہے نا، بندوں پر مہربان ہے، وہ زیادہ جانتا ہے، بہتر جانتا ہے کون سی چیز ہمارے لیے کتنی ضروری ہے۔ تو پھر آقا فرماتے ہیں 70 منہا لآخرتہ و30 منہا لدنیا، آقا فرماتے ہیں ان میں 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی حاجات ہوں گی۔ دنیا میں 30 حاجتیں پوری ہو جائیں گی اور آخرت کی 70 حاجتیں پوری ہوں گی۔ اور کرنا کیا ہے، محنت کیا کرنی ہے، کوشش کیا کرنی ہے، صرف 100 بار درود پاک پڑھنے والے کو یہ اجر ملتا ہے۔ تو اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آج کل سوشل میڈیا پہ گھنٹوں ہمارے وقت گزر رہے ہیں، اس سے بچیے اور درود پاک اپنی زبان پر جاری رکھیے۔ پھر دیکھیں انشاءاللہ، بلکہ میں سچ بتاؤں، اگر کوئی ایسا میرا بھائی بیٹھا ہے نا جو پریشان ہے، بیمار ہے، قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، کسی ڈیفیکلٹی میں ہے، گھر میں پرابلم ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ یقین کریں، آپ درود پاک کا وظیفہ شروع کر دیں اور پڑھتے رہیں بس، آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے کہ چیزیں آسان ہونا شروع ہو گئی ہیں، طبیعت بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے، بوجھ ہلکا ہونا شروع ہو گیا ہے، ٹینشن فارغ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ مسئلہ یہی تو ہے کہ پرابلم میں، مشکل میں ہم سب کو یاد کرتے ہیں، سب کے پاس جاتے ہیں، نہیں پکارتے تو اپنے رب کو نہیں پکارتے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نہیں پڑھتے۔ تو اپنی عادت بنائیں، اور درود پاک تو کب کب کس کس کو کام آیا ہے۔ اگر میں یہ کہوں نا کہ میری اور آپ کی دنیا میں آمد کا ایک سبب بھی ہم سب کی جو تخلیق ہوئی ہے، ہمارے جد امجد کون ہیں، ہم کس کی اولاد ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کی۔ اچھا ماشاءاللہ، حضرت آدم یعنی ہماری امی حضور پھر کون ہوئی؟ بی بی حوا۔ ماشاءاللہ، اتنا تو پتا ہے نا، حضرت آدم اور بی بی حوا کا رشتہ کیسے ہوا آپ کو پتا ہے؟ یہ نکاح کیسے ہوا، یہ رشتہ ہوا، یہ جوڑا بنا تو یہ سلسلہ بنی آدم شروع ہوا نا، اولاد شروع ہوئی، اور بڑھتے 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 آج ہم سارے دنیا میں آ گئے۔ ہمیں آدمی کہا کیوں جاتا ہے؟ ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے نا۔ اب آؤ بتاتا ہوں، یہ پہلا نکاح، یہ پہلا رشتہ، یہ پہلا جو جوڑا بنا وہ کیسے بنا، سبحان اللہ۔ اب اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب علامہ نبہانی رحمۃ اللہ تعالی نقل کرتے ہیں کہ جب اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، انہوں نے آنکھیں کھولی تو عرش پر اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا دیکھا۔ حضرت آدم کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی میرے آقا کا چرچا ہے، نبی پاک کا نام عرش پر لکھا ہوا ہے۔ اب عرض کی اے میرے رب، کیا مجھ سے بڑھ کر بھی تیری بارگاہ میں کوئی عزت والا ہے، معزز ہے؟ حضرت آدم اللہ سے پوچھ رہے، ارشاد فرمایا ہاں، یہ نام تیری اولاد میں سے ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے جو تجھ سے بڑھ کر میرے یہاں معزز ہے۔ حضرت آدم سے کہا جا رہا ہے کہ تجھ سے بڑھ کر میرے ہاں معزز ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو میں نہ آسمانوں کو پیدا کرتا، نہ زمین کو، نہ جنت کو، نہ جہنم کو۔ پھر جب اللہ عز و جل نے ان کی پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دیکھا، ایسی مخلوق جس کے مشابہ کوئی اور مخلوق نہ تھی۔ اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام میں خواہش بھی پیدا کی، تو انہوں نے عرض کی الہی یہ کون ہے؟ فرمایا حوا رضی اللہ تعالی عنہا۔ عرض کی مولا میرے ساتھ جوڑا بن جائے، ارشاد ہوا تم اس کا مہر ادا کرو۔ عرض کی مولا مہر کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اس نام والے پر 10 مرتبہ درود بھیجنا ہے، جس کا نام عرش پہ دیکھا ہے نا، اس کے نام پر 10 بار اس نام والے پر درود بھیجو۔ تو کہا اے اللہ میں نے ایسا کر لیا تو کیا میرا جوڑا ہو جائے گا، میرا جوڑا بن جائے گا؟ فرمایا ہاں۔ اب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 بار درود پاک پڑھا اور یہ مہر بنا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جوڑا بننے کا رشتہ ہوا۔ اور اس کے بعد یہ ساری کائنات میں جو ہم دنیا میں آئے تو گویا پتہ چلا کہ وجہ تخلیق کائنات، یہ تو اس حدیث سے بھی پتہ چل گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ کائنات بنائی گئی۔ اور سبحان اللہ، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بی بی حوا سے جوڑا بنتا ہے اس کا مہر بھی نبی پاک پر درود پڑھنا ہے۔ اب سوچئے کب سے نبی پاک پر درود بھیجا جا رہا ہے، کب سے میرے آقا کا چرچا ہے۔ اللہ اکبر۔ شاعر لکھتے ہیں نا کہ یہ کائنات بنائی کیوں گئی، اتنی سجائی کیوں گئی، سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا کیوں نہ کرتا آرائشیں بزم انکا میں، خدا کیوں نہ کرتا آرائشیں دنیا کے ساما میں، تمہیں دولہا بنا کے بھیجنا تھا بزم انکا میں۔ یہ ساری کائنات ہی سجائی گئی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ مولانا حسن ادا خان صاحب لکھتے ہیں نا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب
तालिबे दीदार बनाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब ये सवाल किया होगा, जरा इमेजिन करें कि या अल्लाह मुझसे बढ़कर भी कोई तेरे यहाँ इज्जत वाला है, तो बताया क्या गया है तेरी औलाद में आना तेरे बाद बज़ाहिर है मगर तुझसे भी ज्यादा इज्जत वाला है। सैयद आला हजरत इमाम अहले सुन्नत बड़ा प्यारा शेर लिखते हैं कि जब से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ये पता चला कि मेरी औलाद में कोई ऐसी शख्सियत ने भी आना है जो रब के यहाँ इतना मकबूल है, तो उसकी याद में हजरत आदम अलैहिस्सलाम गोया गुम रहा करते। सुभान अल्लाह। सैयद आला हजरत लिखते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम क्या कहा करते कि जाहिर में मेरे फूल हैं, हकीकत में मेरी असल। बाद में आने वाला तने के तना जो है उसके बाद फूल आता है ना, कहते हैं जाहिर में तो मेरे फूल हैं, हकीकत में मेरी असल। उस गुल की याद में ये सदा अबुल बशर की है। अबुल बशर कहते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, वो उस वक्त भी नबी पाक को याद करते थे कि एक फूल ने आना है, लेकिन बाग सजाया उसी के लिए गया है, सब सारी कायनात सजी उसी के लिए है। सैयद आला हजरत लिखते हैं ना, क्या खूबसूरत बात लिखते हैं, उन्हीं की बू मायाए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में, आका ही का सब कुछ है, उन्हीं का सब ये सजाया हुआ, उनके सदके से ये सारी कायनात बनी है। अल्लाह बस नबी पाक का सच्चा, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोजे के बाहर, उनकी कब्र मुनव्वर के बाहर एक दरबान है, एक मैसेंजर है जो आका को पैगाम पहुंचाने वाला है। मेरा आपसे सवाल यह है कि मैसेंजर की समाअत का आलम यह है कि यहां बैठकर हम दुरूद पढ़ें वो वहां मदीने में सुन लेता है, पूरी दुनिया में जो दुरूद पढ़े वो फरिश्ता सुन लेता है। सिर्फ सुनता नहीं, पढ़ने वाले को रिकॉग्नाइज भी कर लेता है कि पढ़ने वाला है कौन, उसका नाम क्या है, उसके वालिद का नाम क्या है। जरा बताओ, दरबान की समाअत का आलम यह है तो मुस्तफा करीम की समाअत का आलम क्या होगा, मेरे आका के इल्म का आलम क्या होगा। तो अगर आज आशिकान रसूल झूम झूम कर सलातो सलाम में मेरे रजा का ये शेर पढ़ते हैं तो क्या गलत करते हैं कि दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। तो ये तो हदीस पाक से पता चल रहा है कि जब दरबाने मुस्तफा सबकी आवाजें सुन लेता है, वो सबके दुरूद सुन लेता है, तो मेरे आका क्यों ना समाअत फरमाएंगे। बस दिल से पुकारना है, फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर ना हो, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, बस दिल से पुकारने की देर है, काम बन जाने हैं। मुझे सच बताओ, एक उम्मती के लिए इससे बड़ी क्या सआदत होगी, वो इधर दुरूद पढ़े उधर फरिश्ता उसका नाम बारगाह रिसालत में पेश करे, और सिर्फ तेरा नाम नहीं मेरे वालिद का नाम भी पेश करे। और मैं जितनी बार दुरूद पढ़ूं उतनी बार पेश करे। मैं 100 बार दुरूद पढ़ूं, 100 बार मेरा नाम नबी पाक के दरबार में जाए। देखो दुनिया का भी दस्तूर है कि जब कोई फकीर, जब कोई भिखारी दर पे बार बार आए ना, हमारे घर पर भी आए, हम कहते हैं ये रोज आता है, इसका काम कर दो। अल्लाह अकबर, जिसकी हाजिरी रोज बारगाह रिसालत में लगती होगी, जो दिन में कई कई बार दुरूद पढ़ता होगा और फरिश्ता उसका नाम दरबार रिसालत में पहुंचाता होगा, कभी तो मेरे आका फरिश्तों से फरमाएंगे चलो मेरे गुलाम का काम कर देते हैं। हमें रोज याद करता है। और क्या खूबसूरत बात शायर लिखते हैं, हमें तो एक ही तवज्जो चाहिए ना, याद रखो अगर उठ गई एक नजर, बस हमें तो एक तवज्जो चाहिए, आका बस एक बार तवज्जो फरमा ले। याद रखो अगर उठ गई एक नजर, जितने खाली हैं सब जाम भर जाएंगे, फिर सारे काम सीधे हो जाने हैं। मेरे भाई यहाँ बैठे होंगे जो मुश्किल में होंगे, परेशानी में होंगे, बीमारी में होंगे, कर्जे में होंगे, घबराओ नहीं, दुरूद पढ़ते रहा करो। नबी पाक की तवज्जो होने की देर है। इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत समझाते हैं, परेशान होना, डिफिकल्टी में हो, सुनो, किस्मत में लाख पेच हो 100 बल 1000 कज, किस्मत में लाख पेच हो 100 बल 1000 कज। आका ये सारी गुत्थी एक तेरी सीधी नजर की है, बस नबी पाक की नजर पड़ने की देर है, सारे काम सीधे हो जाने हैं। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फजाइल व बरक़ात हैं, और दुरूद पाक के फजाइल में वाक़यात भी बड़े कमाल के मिलते हैं। दुरूद पाक की के ऊपर एक बड़ी मशहूर मारूफ वर्ल्ड फेमस बुक है दलाइलुल खैरात शरीफ, और ये बड़ी मुबारक किताब है। जिन्होंने लिखी वो भी बड़ी मुबारक हस्ती हैं, हज़रत सुलेमान जज़ोली रहमतुल्लाहि तआला अलैह। और इस किताब के जो ब्लेसिंग्स हैं, इसकी जो बरकतें हैं, पढ़ने वालों को जो जो मिला और मिलता जा रहा है, उसका कमाल ही और है। एक बड़ा ईमान अफरोज़ वाक़या है, और ये अमीर अहले सुन्नत को, जो दावत इस्लामी के फाउंडर हैं मौलाना इलियास कादरी साहब, उनको किसी ने सुनाया था। कुतियाना जूनागढ़ स्टेट, ये इंडिया के जिस वक्त पाक व हिंद साथ था उस ज़माने का ये वाक़या है।
کہ اس میں ایک بڑا زبردست عاشق رسول رہتا تھا اور وہ درود پاک بہت پڑھتا تھا. اس کو پوری دلائل الخیرات شریف زبانی یاد تھی. اور وہ کیا کرتا تھا, وہ سنگ تراشتا, وہ پتھروں کو تراشتا تھا, سٹون کا کام تھا. تو ایک پتھر تراشتا تھا تو دلائل الخیرات شریف کا ایک باب پورا پڑھ لیا کرتا تھا. اتنا اس کا دلائل الخیرات شریف کا ورد تھا. اب اس عاشق رسول کی قسمت جاگ اٹھی. ایک بار وہ رات کو سویا تو خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک گنبد خضرا کے ساتھ جو مینار تھا, اس مینار کا ایک پتھر جو تھا, ایک کنگرا جو تھا, وہ شکستہ تھا, ٹوٹا ہوا تھا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, دیوانے یہ دیکھو, ہمارے نور بار مینار کا جو سٹون ہے, جو کنگرا ہے, وہ شکستہ ہو گیا ہے. ہمارے مدینے آؤ اور آ کر اس کو بنا دو. اب یہ آنکھ تو کھل گئی, یہ حیران ہو گیا کہ میں انڈیا کے گاؤں میں رہنے والا, مدینہ کہاں, نہ پیسے, نہ پاسپورٹ, نہ کوئی رقم, اور مجھے مدینے بلایا جا رہا ہے. لیکن عشق نے ڈھارس بندھائی کہ جب بلایا آقا نے, خود ہی انتظام ہو گئے. اس زمانے میں پانی کے جہاز جایا کرتے تھے, شپ جایا کرتے تھے. تو وہ شخص جو ہے وہ اپنا سامان اٹھایا اور پور بندر کی بندرگاہ تھی جہاں سے جہاز جاتے تھے, تو وہ بندرگاہ پہنچ گیا. اب وہاں یہ ہوا کہ سارے جو حاجی یا سفر پر جانے والے تھے وہ سب جہاز میں بیٹھ گئے. اور جہاز, آپ پتا ہوگا, بڑا جہاز جو تھوڑا سا آگے چلا جاتا ہے, چھوٹی کشتی سے بعض اوقات شفٹ کیا جاتا ہے. تو جہاز اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہا تھا. اسٹارٹ کرتے اسٹارٹ نہ ہوتا, اسٹارٹ کرتے اسٹارٹ نہ ہوتا. تو جہاز میں سے کسی نے دیکھا کہ ایک حاجی جو ہے یا ایک مدینے جانے والا لگتا ہے رہ گیا ہے. کسی نے کہا بھائی بندرگاہ پہ ایک بندہ کھڑا ہے, وہ رہ گیا ہے. اب جہاز کے لنگر تو اٹھا دیے گئے تھے, تو چھوٹی کشتی بھیجی گئی, اس دیوانے کو اٹھا کر جہاز پہ لایا گیا. جیسے ہی اس کے قدم میں جہاز پر لگ گئے, جہاز اسٹارٹ ہو گیا, بغیر پاسپورٹ کے, بغیر کسی سسٹم کے. یہ پرانی باتیں, اس زمانے میں اتنی امیگریشن اور اتنے مسائل بھی نہیں تھے. بہرحال وہ دیوانہ مدینے پہنچا. جب وہ مدینے پہنچا تو بتایا جاتا ہے کہ جب مسجد نبوی شریف پہنچا تو وہاں کچھ لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے, اور جب اس کو دیکھا تو کہا یہ وہی ہے جس کی خواب میں ہمیں زیارت کرائی گئی تھی. یعنی وہاں کے خادمین کو بھی یہ بتا دیا گیا تھا کہ ایک عاشق رسول آ رہا ہے, اور یہ گنبد خضرا کے ساتھ جو مینار ہے, اس پہ پتھر اسی نے بدلنا ہے. وہ آیا, اور جب اس کو یہ موقع دیا گیا اور جا کر اس نے اپنا کام کیا, تھوڑی دیر بعد ہوا یہ کہ پتھر تو اس نے وہاں پر کریکٹ کر دیا, مگر واپس آنے سے اس کی روح نے انکار کر دیا. جب اس کی باڈی کو رسیوں کے ذریعے نیچے لایا گیا تو پتا یہ چلا کہ دیوانے نے اپنی روح جو ہے گنبد خضرا پر قربان کر دیا. جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی, جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی, جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے. مدینہ جو ہے نا, یہ تھوڑی دیر پہلے جو نعت پڑھی جا رہی تھی, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, بس میرا مدعا مدینہ ہے. مدینہ از ناٹ این آرڈنری پلیس, یہ رازوں کی سرزمین ہے. میرا آج موضوع مدینہ نہیں ہے, ورنہ کبھی انشاءاللہ زندگی رہی تو صرف مدینہ پاک پر گفتگو کریں گے کہ شہر مدینہ جو ہے نا وہ کیا ہے. یہ کوئی آسان جگہ, یہ نارمل جگہ نہیں ہے. اس بات کو ایسے سمجھیے, وہ شاعر کہتے ہیں نا, جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر, پر یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل. یہاں 70,000 فرشتے صبح, 70,000 فرشتے شام نبی پاک کے دربار میں حاضری دیتے ہیں. نبی پاک کے روزے پر حاضری کے ساتھ ساتھ مدینہ وہ ہے جس کے راستوں پر فرشتے پہرا دیتے ہیں. سوچئے تو صحیح نا کہ کیسا شہر ہے, کس طرح پاؤں رکھے یا صاحب بصیرت, آنکھیں بچھی ہوئی ہیں ہر جا تیری گلی میں. کون کس روپ میں آیا ہے, کون کس انداز میں آیا ہے, کون کیسے بلایا گیا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا, بظاہر غریب ہوتے ہیں, رہنے کو گھر